حضرت رابعہ عدویہ مشہور بزرگ ولیاں ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ رات بھر وہ نماز میں مشغول رہتی تھیں، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو لیتی، اور جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور اپنے نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتا رہے گا، عن قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک خادمہ کو وصیت فرمائی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی، اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیت تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ لپیٹ کے میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت، کوئی نصیحت فرمائے۔ کہا کہ اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤ گی۔ اللہ کا ذکر اتنی اہم چیز ہے، اور اللہ کا ذکر کتنا ہی آسان عمل ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اپنے کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، سفر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کتنا آسان عمل ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کتنا آسان عمل ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر کو خود بھی کرنا ہے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مطلب ہے کہ نبی کی یاد کو تازہ رکھنا، نبی کے دل کے اندر محبت کو تازہ کرنا۔ مطلب دیکھیں کہ ہم کسی کی بات کرتے ہیں، کوئی ہماری مجلس میں، ہمارے گھر میں جب ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا تو اس کی یاد میں ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو جائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اور اکیلے میں بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں، ان کو یاد کریں، ان کی یاد کو تازہ کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور موت بھی آسان ہو جائے گی اور قبر بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی ساری منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں۔ جو کچھ کہا گیا پڑھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو کوتاہی کمی ہوئی اسے معاف فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔